ایک تو عیسائی ہیں، جیسے ان کا اپنا موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی موقف ہے. تو جماعت احمدیہ کا اپنا موقف ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جماعت احمدیہ کا اور باقی موقف جتنی بھی عیسائی ہیں اور غیر احمدی حضرات ہیں ان کا کیا فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ میری رائے میں جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے تناظر میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے موقف کا جائزہ لے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہود کے نظریے کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب میں یہود کا بھی ایک بنیادی کردار ہے۔ یہود کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے، اس لیے یہود نے انہیں صلیب دے کر قتل کر دیا اور انہیں بائبل کے مطابق لعنتی ثابت کر دیا۔ یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ انہوں نے بائبل کے مطابق لعنتی ثابت کر دیا، کیونکہ بائبل میں آتا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، گیلیٹینز چیپٹر 3۔ اس طرح یہود نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام ایک جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ جو صلیب پر مارا جائے وہ بائبل کے مطابق لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی خدا تعالیٰ کا نبی اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ مگر قرآن کریم واضح طور پر یہود کے اس دعویٰ کی تردید فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے۔ پھر ایک اور اسی آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، کہ وہ اس کو یقینی طور پر قتل نہ کر سکے۔ بس اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو عیسائی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس قتل کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ لعنتی تھے اور وہ خدا تعالیٰ کے نبی اور برگزیدہ نہیں تھے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے متعلق عیسائی احباب کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو دی تھی اور آپ نعوذ باللہ صلیب پر فوت بھی ہو گئے تھے، مگر یہ اس سبب سے تھا کہ وہ بنی آدم یعنی تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ پھر وہ اسی لعنت کی وجہ سے نعوذ باللہ 3 دن دوزخ میں بھی رہے۔ اب یہ کیسا گھنونا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پیارا 3 دن دوزخ میں بھی رہے۔ پھر وہ واپس دنیا میں آئے اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے قبل دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے اور ساری دنیا پر عیسائیت کا غلبہ کر دیں گے۔ اس تناظر میں عیسائیت نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نجات یافتہ ہیں، اور جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائے گا اور نعوذ باللہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرے گا، وہی اب نجات پا سکتا ہے۔ قرآن کریم اس عقیدہ کی بھی تردید فرماتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فانی دنیا میں واپس آئیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اس کے بعد اسلام فرمائیں گے سبحانہ کا، کہ اللہ تعالیٰ تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا حق سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور اگر میں نے ایسی کوئی بات کی بھی ہوتی تو ضرور تو جان لیتا، تعلم ما فی نفسی، اور تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ پھر آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ قیامت کے دن جو ہے یہ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور یہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔
اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے تو ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم اللہ جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ بس اس پوری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اس عقیدہ کی بھی تردید فرماتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے واپس اس دنیا میں آنا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ عیسائی تو سیدھی راہ پر قائم نہیں رہے اور انہوں نے یہ غلط عقیدے بنا لی ہیں، لیکن قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ کہ وہ غلط راہ پہ چل پڑے تھے، بلکہ جب تک میں ان میں موجود رہا وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کے عقیدے بھی ٹھیک تھے۔ بس اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک تو عیسائی سیدھی راہ پر قائم تھے، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ماننا پڑے گا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں وہ صحیح عقیدہ پر قائم ہیں، اور اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آیا عیسائی صحیح عقیدہ پر قائم ہیں۔ پھر ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں روشن دان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک یہودی دشمن کی شکل تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، جسے کمرے میں پھر بند کر دیا گیا، اور صبح یہودیوں نے اس شخص کو جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی صلیب پر لٹکا دیا، مگر دراصل وہ انہی کا ایک یہودی بھائی تھا جس کو صلیب دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بس واضح ہو کہ اس کہانی کا نہ قرآن کریم میں ذکر ہے نہ حدیث میں، بلکہ یہ ایک بالکل من گھڑت کہانی ہے جو نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی شان کے بھی منافی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس یہودی نے شور کیوں نہ ڈالا کہ میں تو تمہارا ہی بھائی ہوں اور میرا یہ نام ہے، میرے فلاں جگہ گھر اور بیوی بچے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا ہی تھا تو رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا، دن کے اجالے میں کیوں نہ اٹھایا، تاکہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر گواہ ہو جاتے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری شکل فرعون یا ابو جہل یا یزید کے چہرے پر لگ جائے اور وہ ہمارا ہم شکل ہو جاتا۔ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مقدس نبی کی شبیہ یہودی پر جو کافر تھا اس پر ڈال دی۔ پھر ایک اور نقطہ بھی اس پوری کہانی سے نکلتا ہے کہ عیسائی اس واقعے کو جواز بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تمام انبیاء سے برکت تھی اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے اور احد میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ پھر اگر یہ قصہ مان لیں تو گویا قیامت کے تک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے بائبل میں تو تعلیم نازل کی تھی کہ جسے صلیب دی جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور ہم نے اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے تیری تعلیم کے مطابق صلیب دے کر لعنتی ثابت کر دیا، پھر ہم کیوں اس پر ایمان لاتے؟ بس یہ ایسا عقیدہ ہے جس کو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل سے۔ پھر جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور عقل سے بھی بعید نہیں۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر لٹکایا ضرور تھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں زندہ صلیب سے اتار لیے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ لمبا سفر کر کے افغانستان کے رستے ہندوستان اور کشمیر پہ میں پہنچے، اور احادیث کے مطابق وہاں 120 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آج بھی ان کا مزار کشمیر کے شہر سری نگر محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ بس مسلمانوں میں جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ آخری زمانے میں واپس آئیں گے، یہ بالکل من گھڑت عقیدہ ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے،
اور اس کا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیح مسیح آئے گا، نہ کہ وہی مسیح۔ بس ہمارے نزدیک اور جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زندہ اتارا گیا، اور وہ زندہ تھے، اور اس کے کئی شواہد ہمیں خود بائبل سے اور دوسری کتابوں سے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب جون میں آتا ہے، انجیل کی جو جون کی انجیل ہے اس میں آتا ہے کہ ایک رومن سپاہی نے ان کی پسلی میں نیزہ مارا، مطلب جس وقت آپ جو صلیب پر تھے اس وقت ان کی پسلی میں ایک نیزہ مارا جس سے خون اور پانی فی الفور نکلا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر وفات نہیں ہوئی، فی الفور فوارہ پھوٹتا ہے خون کا جب خون گردش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خون جم جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قبر میں جو قبر نما ایک کوٹری تھی اس میں لے جایا گیا تو ان کو مرہم لگائی گئی، جو مرہم عیسیٰ کے نام سے، مرہم الحواریین کے نام سے مشہور ہے، اور اطباء کی کتب میں اس کے بڑے حوالے ملا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو وہ مرہم لگا کر ایک چادر میں لپیٹا گیا، اور وہ چادر بھی اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ کے لیے محفوظ کر رکھی تھی، اور وہ آج بھی اٹلی کے گرجا گھر میں موجود ہے، ٹیورین کے ایک گرجا گھر میں موجود ہے، اور اس پر بھی ایک شبیہ بنی ہوئی ہے۔ اس شبیہ کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں زخموں کے نشانات ہیں جن سے خون نیچے کی طرف رستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اس کفن میں لپیٹا گیا تھا وہ زندہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشن دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جائیں اور انہیں سیدھی راہ پر لائیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے صرف 2 قبائل آباد تھے، اور باقی 20 قبائل ہجرت کر کے اور علاقوں کی طرف چلے گئے تھے۔ چنانچہ آپ ان کی طرف ہجرت کر کے واقعہ صلیب کے بعد آپ ان 10 قبائل کی طرف چلے گئے، اور آپ کی ہجرت اور کشمیر آنے کا ذکر، کیونکہ یہ قبائل کشمیر، ہندوستان اور افغانستان کے علاقوں میں آ گئے تھے، اور اس چیز کا اشارہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں فرماتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان دونوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک بلند مقام کی طرف پناہ دی جو پرامن اور چشموں والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔